ایسا کریم ہے ہمارا مولا. آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں, کبھی سوچا ہم ہیں؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے, ذرا سنیے گا میری بات. آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو, وہ کہے میں تو نہیں کرتا. دوبارہ آپ تھوڑے دنوں بعد کے بھائی جان مہربانی یہ کام کر دو, وہ کہے میں نہیں کرتا. تیسری بار آپ کہیں کہ میں نے کہا نا میں نہیں کرتا, چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے؟ کوئی تحفہ دو گے اسے؟ مسکرا کر ملو گے؟ اپنی بات کرو. ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے, نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے, نہ مسکرائیں گے, نہ دعوت پر بلائیں گے, نہ تحفہ دیں گے. میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں. کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا. ہاتھ لے لیتا, آنکھیں لے لیتا, زبان لے لیتا. وہ کیسا کریم ہے. ہم خطائیں کر رہے ہیں, وہ عطائیں کر رہا ہے. ہم اسے ناراض کر رہے ہیں, وہ پھر بھی نواز رہا ہے. ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے, اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے, اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے. جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا, اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں. سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا, اسے کیسا نوازے گا. اللہ جو ہے نا, یاد رکھو, اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. ایک بار مانگو تو صحیح نا, ایک بار گر گڑاؤ تو صحیح, اس سے دوستی تو کرو. مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے, ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے دیکھ لیا, فرمایا بتاؤ کیا ہے. اچھا, حضرت عمر بڑے جلالی نا, فوری طور پر سزا سنانے والے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا, مارا گیا. اب سامنے کھڑے حضرت عمر, کتنا وقت ملا ہوگا اس کو. اس نے دل ہی دل میں ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے, خط نہیں لکھنا پڑتا, دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے. شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہے میرا مالک, وہ عیبوں کو چھپانے والا, گناہوں کو معاف کرنے والا, بندوں کو بخشنے والا. پنجابی شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ہمارے ماں باپ ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں, منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاویں. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. اللہ کو کتنے گناہ پتا ہے, ہمارے سب پتا ہے, جو کیا وہ پتا ہے. مگر ہماری عزتیں بھی باقی ہیں, لوگ ہمیں نیک بھی سمجھ رہے ہیں, ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے, مگر وہ مالک جانتا ہے. ایسے کریم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں نا, میری بات جلدی سمجھ جائیں گے, ہمارے موبائل پر ایک کبھی کبھی میسج آتا ہے کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے, پیسے ڈلوا لیجئے. آتا ہے نا میسج. انٹرنیٹ اگر پیکج لیا ہے تو پھر میسج آئے گا کہ انٹرنیٹ پیکج ختم ہونے والا ہے, تھوڑا ہی رہ گیا ہے, جلدی سے پیسے ڈلوا لیجئے. اب جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ڈلوا لیتا ہے. لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی 1 مہینہ رہ گئی ہے, اب آخری 15 دن ہے, توبہ کر لیجئے. اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے, اللہ کو راضی کر لیجئے.
اب सजदे कर लीजिए, अब तौबा कर लीजिए। नहीं, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई पैगाम नहीं आएगा। बंदा सुबह घर से निकलता है, बाज़ औक़ात घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात आकर खाऊंगा, ये वाले कपड़े इस्त्री करके रखना, रात दावत में जाना है, पहन कर जाऊंगा। कपड़े इस्त्री किए हुए रह जाते हैं, खाना तैयार रहता है, मगर बंदा नहीं आता, उसकी लाश आती है, उसका जनाजा आता है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ कोई दोपहर को होता है और रात वो कब्र में पहुंच जाता है। हम रात साथ होते हैं, सुबह उठते हैं तो इतला आती है कि फला बंदा सोया मगर उठा नहीं, सोते में ही चला गया। ये मैं नई बातें तो नहीं कर रहा ना, जियानी में भी लोग मरते हैं ना, यहाँ भी जनाजे उठते होंगे ना, बलूचिस्तान में भी तो लोग मरते हैं। तो इसमें हम क्यों नहीं सोचते? तो आज हम जितने बैठे हैं ना, बहुत मुमकिन है, पॉसिबल है कि आज हम इस पंडाल के नीचे बैठे इज्तिमा में बैठे हैं और कल कोई कह रहा होगा यार कल तो हमारे साथ थे, आज दुनिया से चले गए। ये मुमकिन है, तो जब एक ही जिंदगी मिली है और इसके इख्तिताम का पता भी नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, तो फिर हम क्यों गुनाह करते हैं? फिर क्यों गफलत की जिंदगी गुजारते हैं? फिर क्यों वक्त जाया करते हैं? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी बात समझो। आपने बर्फ देखी है ना, गर्मियों में ठेले पर, दुकान पर लोग बर्फ बेचते हैं। जो बर्फ बेचता है ना, उसका एक ही काम होता है कि जल्दी बिक जाए, क्योंकि देर होगी तो क्या होगा? हाँ, सब समझदार है ना, पिघल जाएगी। बर्फ पिघलती है। आप समझिए जो जिंदगी है ना हमारी, ये हम सबको एक एक बर्फ की लादी, आप पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी जबान में तो लादी कहते हैं, आपकी जबान में लादी कहते हैं। हाँ, बर्फ की लादी जो है, बर्फ का ब्लॉक कह लें, बर्फ का एक पीस आपको मेरे हाथ में दे दिया गया है। किसी को 30 साल का दिया गया है, किसी को 40 साल का, किसी का 50 साल, और रोज पिघल रही है बर्फ। हो सकता है हम में से किसी की आज ही बर्फ पूरी होने वाली है, पता नहीं हमें, लेकिन बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल जिंदगी इसी तरह पिघल रही है। हम मौत के करीब हो रहे हैं, डे बाय डे, रोजाना हम अपनी कब्र के करीब जा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट बैठे जो स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा अब मेरी बात जल्दी समझ आई, और जो आगे बैठे उन्होंने स्कूल पढ़ ली होगी, ऐसा तो नहीं ना स्कूल नहीं गए, स्कूल गए होंगे। अब मेरी बात समझ आएगी आपको, गौर से सुने। जैसे जैसे आपका इम्तिहान का दिन करीब आता है तो क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं। जितना इम्तिहान करीब आता है उतनी टेंशन शुरू हो जाती है। 5 इयर्स पेपर, 5 साल पेपर, किसी वो सारा साल जिस तालिब इल्म को नहीं पूछते अब उसी को ढूंढ रहे होते, क्योंकि वो काबिल है, उसने सबक याद किया होता है, उसके पास नोट्स बने हुए होते हैं। बंदा कहता है उसको पकड़ो, उसको सबक आता है, वो सिखा देगा। इम्तिहान में 1 हफ्ता रह जाए, अब रात को नींद नहीं आती, अब सारी रात तैयारी। ऐसा ही है ना, सुबह इम्तिहान हो, वो रात तो सारी टेंशन में गुजरी हमारी। मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे हाथ उठाए आपने जो स्कूल पढ़ने वाले, मदरसा पढ़ने वाले हैं, तुम्हारा इम्तिहान करीब आता है, तुम्हें फिक्र शुरू हो जाती है। क्यों ये एहसास नहीं होता कि हर गुजरने वाला दिन मैं कब्र के इम्तिहान के करीब हो रहा हूं? हमने कब्र में जाकर भी एक इम्तिहान देना है। स्कूल के पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा मुझे बताओ ना, दोबारा अगले साल फिर वही जमात पढ़नी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन कब्र के इम्तिहान में जो फेल हुआ ना, उसको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा सप्लीमेंट्री जिम्नी पेपर देने का मौका दिया जाएगा। नहीं, इधर इम्तिहान हुआ, इधर फेल हुआ, इधर जहन्नम का अजाब शुरू हो गया। ये एक ही बार देने का मौका मिलेगा। ए जियानी, हमीदाबाद में आने वाले मेरे मीठे आशिकाने रसूल, समझो बात। मैंने भी वो इम्तिहान देना है, आपने भी वो इम्तिहान देना है। 5वीं जमात, 6ठी जमात, 8वीं जमात, 10वीं जमात, ग्रेजुएशन, FA, इसके इम्तिहान की कितनी फिक्र। जिसका सिलेबस भी पता है, तारीख भी पता है, किस तारीख को होगा, कितने बजे होगा, ये भी पता है, मगर एक इम्तिहान ऐसा है जो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। उसकी तैयारी की किसी को परवाह नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है उसके बारे में कि मैं उस इम्तिहान में कामयाब हूंगा कि नहीं हूंगा। ये कैसी गफलत है, ये कैसी सुस्ती है। ऐ मेरे नौजवान, बड़ी तादाद में माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं। आप सब नौजवान हैं, अपनी आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते? क्यों अल्लाह को नाराजी वाले काम करते हैं? तो एक काम, आज पहला मैसेज
آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، رحمتیں نازل ہوں گی. ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. فائدہ ہے نا، گناہ بھی تو معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی کرتے رہے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے. درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا احسان کرنے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے. دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کہیں نوکری کرتے ہوں، آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو، تنخواہ ٹائم پہ دے، کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے. کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں. 2 واقعات ذرا سنیے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے. آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا. آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام. آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھو یہ کوئی راز ہے اللہ کا. دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا. آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے. اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا. اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا، بے ہوش، اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے. اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے. اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا. سانپ اس ڈنک سے مر گیا، بچھو واپس چلا گیا. یہ بزرگ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں سمجھا یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی ہے کہ جس کی حفاظت کا رب نے ایسا انتظام کیا. بندہ بے ہوش ہے، سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا، آ کر سانپ کو مارا، واپس چلا گیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، میں اس سے دعا کرواؤں. آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی. آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی اور اس کے لیے ایسی حفاظت، اس کے لیے ایسا نظام. اللہ 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 اللہ. ابھی جب یہ شراب کی بو کی وجہ سے واپس ہوئے نا تو غیب سے آواز آتی ہے، سنو میرے اللہ کی رحمت کیسی ہے. ارشاد ہوتا ہے اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر میرا رب نیکوں پر ہی رحمتیں برسائے گا تو گناہگار کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. آپ تو وجد میں آ گئے نا، آپ کی تو کیفیت بن گئی حضرت ذوالنون مصری کے ایسا کریم میرا مالک. اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان اس کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آیا. جب سامنے حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو وہ تو بڑا شرمندہ ہو گیا کہ زمانے کے ولی میرے سامنے بیٹھے، میں شراب کے نشے میں بے ہوش، یہ بیٹھے. فوراً اپنے برابر میں ایک بہت بڑا سانپ بھی مرا ہوا دیکھا تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ذوالنون نے کہا تم بتاؤ کون ہو؟ کہا حضور میں تو بڑا گناہگار ایک شرابی آدمی ہوں. آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا، یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا،
अल्लाह ने तेरा कैसा इंतजाम किया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम चलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो शख्स मट्टी उठाकर अपने माथे पर मलने लगा कि मैं इतना गुनाहगार, इतना खताकार, रब की इतनी नाफरमानी करने वाला, मगर वो जात गुनाहगारों को इतना नवाजती है तो जो नेकियां करता होगा अल्लाह उसे कितना नवाजेगा। जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाएगा रब उसे कितना नवाजेगा। ये कहकर वो बंदा जंगलों में निकल गया, अपने गुनाहों से तौबा की। ऐसा वक्त आया बाद में कि वही शराबी जिसको अल्लाह ने सांप से बचाया था, तौबा करके नेकियां करके अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हो गया, अल्लाह के वलियों में शामिल हो गया। एक बार दूसरा वाक़या, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी, कहत, सारे शहर में खाने को दाने दाने को लोग तरस रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करने का एक निज़ाम बनाया और लोगों से कहा कि चलो जाकर किसी मैदान में जाकर दुआ करते। छोटे छोटे बच्चों को भी लिया, जानवरों को भी लिया, बूढ़े और बीमार सबको लिया, ताकि अल्लाह की रहमत जो है जोश में आए और ये प्यासे गले देखकर, प्यासी जबानें देखकर बारिश हो जाए। बंदे बन गए 70,000, पूरा मैदान भर गया, 70,000 लोग। हजरत मूसा ने दुआ करना शुरू की। हजरत मूसा अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह, आसमान पर कोई बादल नहीं आया, दुआ करते रहे करते रहे करते रहे। फिर अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरे बंदे हम सब तेरे दरबार में दुआ गो हैं, हमारे साथ बूढ़े भी हैं, बेजबान जानवर भी हैं, बच्चे भी हैं, ए करीम करम कर, हम पर बारिश बरसा दे। गैब से निदा हुई, ए मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है। ए मूसा जब तक वो तुम्हारे दरमियान है बारिश नहीं होनी। उस बंदे को निकालो अपनी इस महफिल से, अपने इस इज्तिमा से। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज सब तक कैसे पहुंचेगी? अभी तो पीछे तक मेरी आवाज इसलिए पहुंच रही है कि माइक लगा हुआ है, अगर माइक ना होता तो ये पीछे वाले मुझे ना सुन सकते थे, ठीक है ना? लेकिन 70,000 का, अल्लाह मैं आवाज तो लगाऊंगा, आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ, ए मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम। हजरत मूसा खड़े हो गए। आपने कहा, आज हमारे मजमे में एक ऐसा बंदा भी है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है। ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है, बराए करम हमारे मजमे से निकल जा, तेरे गुनाहों की नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो गुनाहगार बंदा बैठा तो था उस मजमे में, बंदे को तो पता होता है ना अंदर से कि मैं कितना बुरा हूं। वो सोचने लगा कि शायद ये बात किसी और से हो रही हो, इस मजमे में कोई और भी हो। तो दाईं देखता, बाईं देखता, कोई खड़ा ना हुआ। अब उसने सोचा, अगर मैं खड़ा हो गया तो सारे गांव को पता चल जाएगा, 70,000 लोगों को पता चल जाएगा कि मैं 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा हूं। उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने सर पे चादर रखी, सर झुकाया और अल्लाह से अर्ज की, मौला मैं मानता हूं मैंने तेरे बड़े गुनाह किए, तेरी बड़ी नाफरमानियां की, मगर मालिक आज बचा ले। अगर आज मैं खड़ा हो गया 70,000 लोगों को पता चल जाना है कि मैं तेरा नाफरमान बंदा हूं। मालिक आज मेरे ऐब छुपा ले, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। उस बंदे ने क्या किया? सिर्फ दिल से पुकारा। अल्लाह वो करीम है जो दिल की सुनता है। कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि फलां साहब से मिलना है तो पहले सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लो, पहले टाइम लो। नहीं, सर झुकाया और अल्लाह को पुकारा। ये है अपॉइंटमेंट। कोई बीच में वास्ता नहीं बंदे और रब के, जितनी बात करनी है करो। अब उसने क्या किया? दिल से पुकारा अल्लाह को। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह निकला तो कोई नहीं बाहर, हमारे इस मजमे से तो कोई बाहर नहीं गया, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की वजह से बारिश शुरू हो गई है। उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, ए मूसा माफी मांग ली है। अब हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह
میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں, اب تو ملا دے, کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, جس وقت وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا, اب تو میرا دوست ہو گیا, میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ کھڑا ہو جاتا تو پتہ چل جاتا نا, ٹھیک ہے توبہ کر لی بندے نے, مگر بندہ یہی تھا. اگر حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, جب میری نافرمانی کرتا تھا, جب میں نے اس کے عیب چھپائے, تو اب میں اس کو کیسے آشکار کر دوں؟ اب تو میرا دوست بن گیا. کیا سیکھا میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت, یہ ہے اس کی کرم نوازی. اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے اپنے بندوں پر, مگر بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, اس سے معافی نہیں مانگتا. ایک سچی پکار, ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے. اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں, اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے, جوا کی عادت پڑ گئی ہے, شراب کی عادت پڑ گئی ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, آج معافی مانگ لو, سچی توبہ کر لو, وہ قریب ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے, بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو, دل میں ندامت ہو, اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے, اور وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں. اچھا ایک بات سمجھنی ہے, اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں, کسی نے روزے قضا کیے ہیں, کسی کے پیسے کھا لیے ہیں, تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا, نماز قضا کرنی پڑے گی. روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے. کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے تو توبہ کرے تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے, مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے. یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں, کاش ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں. میں بیان کی جب تیاری کر رہا تھا تو توبہ کے اندر دو قسم کے ٹاپک بنتے ہیں. ایک موضوع تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب بتاؤں, شراب پینے کا عذاب بتاؤں, میں آپ کو جھوٹ بولنے کا عذاب بتاؤں کہ قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے, سانپ آئیں گے, آگ جلائی جائے گی, جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے, بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں. ایک یہ ہے, میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا, ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑوں, کہ نئی نماز پڑھی تو مار پڑے گی, روزہ نہیں رکھا تو عذاب ہوگا, جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوگا. ایک تو یہ انداز ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے اچھا پتہ ہے کیا ہے, کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے, کہ میرا اتنا کریم مالک, میں اس کی نافرمانی کروں. جو آپ کا بہت قریبی دوست ہو, آپ کو بڑا پسند ہو, آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو, اور وہ آپ کو کوئی بھی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے لیے جان حاضر ہے, آپ جو کہیں لبیک, حکم ہے سائیں, تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر, کہتے ہو نا. اپنے کسی نہ کسی زندگی میں کسی دو چار لوگوں سے تو ایسا تعلق رکھا ہے کہ نہیں, کہ وہ جو بھی کہیں وہ لبیک, ان کے لیے جان حاضر. تو کیا اللہ نے جو فرمایا اس کے لیے جان حاضر نہیں ہے؟ اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہو سکتی. اللہ کی عبادت ڈر کے کرنی ہے, عذاب کا سن کر کرنی ہے. عذاب برحق ہے, جس سے رب ناراض ہوگا اس کو واقعی عذاب دیا جائے گا. مگر مزہ یہ ہے کہ بندہ کہے یہ میرے مالک کو پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا, میرا رب منع فرماتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا, میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے, میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ دو الگ زاویے ہیں, یہ دو الگ سوچیں ہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے, اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے, اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے, بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا. نیا کاروبار کرنا ہے, فوراً عالم دین سے رابطہ کریں, جناب میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ جائز ہے ناجائز ہے, علماء کہیں ناجائز ہے, سود حرام ہے, رشوت حرام ہے, جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے, ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے, بس حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں. اچھا کوئی کہے
کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ پکی سچی نیت کر لیں، یہی کام ہو گیا تو اجتماع وصول ہے کہ آج میں اور آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نماز کا ثواب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ گھر میں پلر ہوتے ہیں نا، پلر دیکھیں آپ نے، عماد الدین کہا گیا۔ اگر پلر نکال دیں، ستون نکال دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نیچے آ جائے گی نا، گر جائے گی نا۔ اسلام دین کی عمارت وہ نماز پر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اب نیت کر لیں، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ یہ کرنے کی نیت کر لیں۔ ہماری دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، ہم نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں۔